بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے تخریب کار کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف؟ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف والے یہ الزام دھرتے ہیں کہ تخریب کاری صرف ہم نے نہیں کی، تخریب کاری پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی۔ خیر، یہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں برسر عمل ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مواد لانا ہوتا ہے، مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک دوسرے کے خلاف مواد لانے کی بجائے یا اس کے ساتھ ساتھ اپنا منشور بھی پیش کرے کہ ہمارے پاس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے یہ پروگرام ہے۔ بالکل۔ چلیں، وہ ہمارا موضوع آج یہ نہیں کہ کس پارٹی کا منشور کیا ہے اور اس کے پاس ملک و قوم اور عوام کی بہتری کے لیے کیا پروگرام ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف تخریب کاری کے الزام تراشی کرتی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کون سی پارٹی واقعتاً تخریب کار ہے، جی، کس نے کیا تخریب کاری کی۔ ناظرین، تحریک انصاف کا یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ پر جو الزام ہیں تخریب کاری کے، ان پر بات کر لیتے ہیں، تو تحریک انصاف پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر جو تخریب کاری کا الزام لگایا جاتا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے طیارہ اغوا نہیں کرایا تھا الذوالفقار کے ذریعے سے؟ اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا؟ اب یہ دو واقعات جو ہے یہ تو ہوئے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تخریب کاری کے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تخریب کاری کے جو واقعات ہیں ان پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ان کا تجزیہ کر لیں۔ جی ناظرین، جو طیارہ اغوا ہوا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، الذوالفقار تنظیم۔ الذوالفقار تنظیم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کی کوئی ذیلی تنظیم نہیں تھی، جی، اور بے نظیر بھٹو نے اپنے پورے دور حکومت میں الذوالفقار کو اپنے قریب بھی نہیں پٹکنے دیا اور اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اس نے جو اس کے حوالے سے جو یہ ایک واقعہ مذکور ہے، یہ الذوالفقار کا اپنا عمل تھا، جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ اب آئیے، یہ تو ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی پر جو الزام ہے وہ۔ جی، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ پر جو الزام ہے وہ
الزام تو بہت سنگین ہے، مگر اس کی حقیقت پر بھی پہنچتے ہیں۔ اس جی۔ کے الزام یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا یا کیا۔ صحیح۔ ناظرین، جس روز کا یہ واقعہ ہے، میں اس وقت پاکستان ابزرور، ایک ہی ادارے کے اخبار ہے پاکستان ابزرور، اس وقت تھے الاخبار اور ہفت روزہ حرمت۔ صحیح۔ تو اس وقت میں ہفت روزہ حرمت کا ڈپٹی ایڈیٹر تھا اور الاخبار کے لیے رپورٹنگ بھی کرتا تھا۔ صحیح۔ تو میں اپنے صحافتی فرائض کے سلسلے میں اس روز سپریم کورٹ میں موجود تھا۔ جی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، میں بالکل وثوق اور دعوے سے یہ پوری دنیا سن رہی ہے نا، جی بالکل۔ یہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا کوئی ورکر عدالت کے اندر نہیں گیا، گڈ۔ باہر کوریڈور میں، جی راہداری میں جی۔ جو کچھ بھی ہلڑ بازی ہوئی وہ راہداری میں ہوئی۔ صحیح۔ سپریم کورٹ کے اندر کوئی نہیں گیا، کورٹ کے اندر کوئی؟ جج کے کمرے میں کوئی نہیں گیا۔ جی۔ تخریب کاری کی سنگینی جو ہے جی۔ وہ اس وقت ہوتی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن عدالت کے اندر چلے جاتے، جج کے قریب پہنچ جاتے، کسی جج کی عدالت میں پہنچ جاتے، جج کے کام میں رکاوٹ ڈالتے، جی۔ تو پھر اس واقعہ کی سنگینی بنتی تھی۔ ناظرین، میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے، اب میں پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی، اگر میں کسی پارٹی کا کارکن ہوں تو ایک پارٹی کا ہوں نا، جی۔ دونوں کا تو نہیں ہوں۔ صحیح۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو تجزیہ کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ جی۔ تو ہلڑ بازی ہوئی مگر وہ عدالت کے اندر نہیں ہوئی، صحیح۔ عدالت کے باہر راہداری میں، اور وہ اب وہ جو لوگ ہلڑ بازی کر رہے تھے وہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں، اس میں عام لوگ بھی تھے، ہو سکتا ہے کس پارٹی کے لوگ تھے، جی۔ بہرحال جتنے بھی لوگ تھے جو بھی تھے وہ باہر راہداری میں تھے، انہوں نے جو بھی نعرہ بازی کی یا جو کچھ بھی کیا وہ عدالت کے باہر راہداری۔ اس کے باوجود اس واقعہ کے نتیجہ میں پاکستان مسلم لیگ کے 8 رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا، جی۔ اور انہیں توہین عدالت کے مقدمہ میں سزا بھی ہوئی۔ ایسے یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تخریب کاری کے واقعات کی صورت حال۔ جی۔ اب آئیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب کنٹینر پر دھرنا دیا اور کنٹینر پر طاہر القادری صاحب نے کینیڈا سے آ کر پاکستان مسلم لیگ یا اس وقت کی حکومت کے خلاف تقریریں کی، اور عمران خان نے تقریریں کی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کہاں سے جیسے وہ ایسے لگتا تھا کہیں ان کا کسی سے رابطہ ہے، یہ نہیں معلوم کس سے تھا۔ جی۔ تو بہرحال وہ تقریریں ہی کرتے، اگر کنٹینر پہ بیٹھ کے تو بھی اس کی نوعیت ایسی ہی ہوتی جیسی راہداری میں سپریم کورٹ کی راہداری میں ہلڑ بازی کی ہوئی۔ صحیح۔
مگر انہوں نے اس سے بہت آگے بڑھ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھاوا بول دیا. بالکل. ناظرین، پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ کیا ہے؟ بالکل. پارلیمنٹ اس ملک کے عوام کی ایک نمائندہ جماعت ہے، نمائندہ ادارہ ہے. بالکل. پورے ملک کے عوام کے نمائندہ ادارہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اندر ایک تقدیس کا پہلو بھی رکھتا ہے. بے شک. اس ادارے کے اندر یہ ہلڑ بازی کرتے ہوئے انہوں نے اس پر حملہ کیا، اس میں داخل ہوئے، اس میں توڑ پھوڑ کی، سب کچھ کیا. بالکل. اس کے بعد جناب عمران خان اور اس کے ہماری اور اس کی کارکن پاکستان ٹیلی ویژن، قومی ٹیلی ویژن میں داخل ہو گئے اور نشریات بند کر دی. جی. وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت کے کوریڈور میں یا اس کی راہداری میں تک پہنچ کر انہوں نے نعرہ بازی نہیں کی، اندر جا کر نشریات بند کر دی، قبضہ کر لیا. یعنی جو ٹیلی ویژن یا ریڈیو ہوتا ہے وہ کسی ملک کی زبان، اس ملک کی آنکھیں، اس ملک کے کان ہوتے ہیں. جی. تو تحریک انصاف نے اس طرح بنتا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان اور پاکستان کی قوم کی آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کی، زبان کھینچنے کی کوشش کی اور کان بند کرنے کی کوشش کی. جی. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر گھسے؟ بالکل ایسا ہے. نہیں ہے. بالکل ہے حضرت. پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کا یہ دھرنا اور یہ جلوس اور یہ ریلی، اس وقت آپ خود سوچیے کہ ریلی رہی، دھرنا رہا اور صرف جلوس رہا، یا اس کی کیا شکل ہوئی جب ٹی چوک میں انہوں نے آگ لگا دی. بالکل. ٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، اور شاید اس موقع پر عمران خان خود بھی موجود تھے. جی موجود تھے، قیادت کر رہے تھے. قیادت کر رہے تھے. جی. اور ٹی چوک میں آتش زنی کی، آگ لگا دی. جی. جناب آپ کو معلوم ہے کہ میر جعفر کون تھا اور میر صادق کون تھا؟ یہ کہتے رہے کہ اپنے کمانڈر ان چیف کو اور جرنیلوں کو یہ میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہو کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو. جی. کیونکہ آج کل تاریخ جو ہے وہ پوری تفصیل سے اس طرح نہیں پڑھائی جاتی جس طرح ہمارے زمانے میں پڑھائی جاتی. جی ایسا ہی ہے. ہمارے زمانے میں تو جب مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے سندھ میں محمد بن قاسم نے اور پھر 1201 میں جی شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر جہاں جب دہلی پر اپنی حکومت قائم کی تو اپنا وائس رائے قطب الدین ایبک کو مقرر کیا، اور قطب الدین ایبک نے یہاں ایک مضبوط حکومت 1201 میں قائم کی. جی. ہمیں اس سے پیچھے کی بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی. بے شک. مگر آج کل معلوم نہیں کیوں تاریخ جو ہے وہ انگریزوں کے دور سے کے بھی بعد سے شاید سر سید احمد خان سے لگ کے اب تک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. مطلب لوگوں کو، بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ میر جعفر کون تھا اور میر صادق کون تھا. میر جعفر نواب سراج الدولہ جو اس وقت ہندوستان میں بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط حکومت تھی،
وہ نواب سراج الدولہ کی تھی. مغلیہ حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی جو دہلی میں تھی، اور نواب سراج الدولہ کی حکومت، جیسے اب پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے، جی اپنا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس طرح وہ بنگلہ دیش تو آدھے بنگال پر مشتمل ہے نا، جی وہ پورا بنگال، پورا بہار اور پورا اڑیسہ، اچھا ان 3 صوبوں پر مشتمل حکومت تھی اور بڑا مضبوط ملک تھا. اور اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. صحیح اس فوج کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ میر جعفر تھا. صحیح میر جعفر کو انگریزوں نے لالچ دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور نواب سراج الدولہ سے غداری کرو اور اس کو اگر شکست ہو جائے تو ہم تمہیں آئندہ ملک کا بادشاہ مان لیں گے، جی اور روپیہ بھی بہت دیا. صحیح اس لالچ میں اس نے کیا کیا کہ اپنی ساری فوج کو کھڑا کر دیا، لڑنے نہیں دیا. صحیح نواب سراج الدولہ نے پیغام بھیجا، بھائی فوج لڑ کیوں نہیں رہی؟ اس فوج کے علاوہ جو باقی لوگ بچے وہ صرف 300 سے کچھ زیادہ تھے. صحیح ہے کچھ فرانسیسی تھے اور کچھ ادھر کے وفادار، نواب سراج الدولہ کے وفادار ساتھی تھے، اور کچھ فرانسیسی تھے. مگر جو اصل فوج تھی وہ میر جعفر کے پاس تھی. اور جب اس نے نواب سراج الدولہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی فوج کیوں نہیں لڑ رہی، تو اس نے کہا، اس نے جو پیغام لے کر آیا تھا اسے غصے سے کہا، میں کمانڈر ان چیف ہوں، مجھے معلوم ہے کس وقت فوج کو لڑانا ہے، کس وقت کھڑا کرنا ہے، کس وقت کیا موومنٹ کرنی ہے، کس وقت کیا حکم دینا ہے اور کس وقت حکم نہیں دینا. صحیح یہ کہہ کر اس نے اس کو بھگا دیا، اور وہ فوج نہیں لڑی، نہیں لڑنے دیا، کھڑا رہنے دیا. اب 300 کے لگ بھگ کتنی دیر لڑتے، نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. یہ تھا میر جعفر. جی اور میر جعفر اس کے بعد جب یہاں کا بادشاہ بنا وہاں کا، جی تو لوگ کہتے تھے یہ کلائیو کا کتا ہے. کلائیو تھا انگریزوں کی فوج کا سربراہ. صحیح یہ کلائیو کا کتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آج تک اس کی قبر پر لوگ جا کر پیشاب کرتے ہیں. صحیح تو یہ غداروں کا یہ ہوتا ہے. تو اس نے اپنے محب وطن جرنیلوں کو میر جعفر کہا اور میر صادق بھی کہا. اور میر صادق کون تھا؟ نواب سراج الدولہ کے بعد جو ایک مضبوط حکومت رہ گئی تھی وہ تھی سلطان ٹیپو کی، جنوب میں جی اس علاقے کا نام، چلو جو بھی تھا، سلطان میسور، جی میسور کی حکومت تھی، ریاست سلطان ٹیپو کی. جی تو وہ اس کے بعد یہ مضبوط حکومت تھی. جی انگریزوں نے کہا ہندوستان پر اگر قبضہ کرنا ہے تو سلطان ٹیپو کو راہ سے ہٹائے بغیر نہیں ہو سکتا. صحیح ہے تو انہوں نے وزیر اعظم، اس کے وزیر اعظم میر صادق کو اپنے ساتھ ملایا. جی میر صادق نے اب سلطان ٹیپو محل سے باہر نکل کر جنگ کر رہے تھے، میر صادق اندر تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ سلطان ٹیپو اندر آ جائیں. وہ اندر آنے لگے تو اس حرامزادے نے گیٹ بند کر دیا. صحیح انہوں نے گیٹ والے کو کہا بھائی گیٹ کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کہتا ہے جی جو اب آنے والا بادشاہ ہے میر صادق، جی اس کا حکم ہے کہ دروازے نہ کھولا جائے. صحیح ہے بہرحال وہ پھر لڑنا شروع ہو گئے. اب مشن کمزور ہو گئی، اندر ساری فوج زیادہ تر اندر تھی، یہ باہر تھے. اس طرح وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب آپ کو یہ بتائیں کہ میر صادق کا اس غدار کا انجام کیا ہوا؟ ایک سپاہی زخمی گرا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ سے، یا اللہ مجھے میر صادق سے ملا دے، یا اللہ مجھے میر صادق سے ملا دے، یا اللہ مجھے میر صادق سے ملا دے. صحیح اتفاق سے ادھر سے میر صادق آ گیا.
اس نے کہا میر صاحب میرے پاس آپ کے لیے بڑا ضروری پیغام ہے جو انگریز حاکم نے دیا ہے. پتہ نہیں کیا پیغام ہوگا جو بڑا کوئی بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ. اس نے کہا جناب میں زخمی ہوں, میں نہیں نکال سکتا, یہ میری اندر جیب میں نکال لے. وہ جوں ہی نکالنے کے لیے ایسے جھکا, اس نے نکالا خنجر, اسے مارا. اسی دن جس دن اس نے غداری کی, اسی دن اپنے انجام کو اپنے انجام کو پہنچ گیا. غداروں کا تو یہی انجام ہوتا ہے. جی. اس نے ایسے غدار کو اپنے محب وطن جرنیلوں کے ساتھ ملایا. اب یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا, اس پر ان کے خلاف اس وقت تک کوئی کیس نہیں ہوا تھا. کیس تو تب ان پر ہوئے جب انہوں نے انتہا کر دی 9 مئی کو. بالکل 9 مئی کو جب انہوں نے انتہا کر دی تخریب کاری کی, جی, تو مقدمے ہوئے. تو جناب میں نے کسی کی حمایت یا مخالفت میں کوئی بات نہیں کی, میں نے صرف وہ بیان کر دیا جو کچھ ہوا تھا, جو تاریخ ہے. جو اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیجئے, ناظرین آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ تخریب کار کون ہے, پاکستان مسلم یونین, پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف. جی ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. جی, اب آپ سے اجازت لیں گے, اور اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے. اگر ہماری باتیں اچھی لگی ہیں جی, تو لائک بھی کیجئے, اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے, اور ان کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں. یہ ہمارے لیے آپ کی مدد ہوگی, بے شک, یہ ہمارے لیے آپ کی مدد ہے. جی, تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم پیغام کو زیادہ سے زیادہ دور تک, زیادہ لوگوں تک, زیادہ پاکستانیوں تک, زیادہ اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں, اور لوگوں کو اصل حقائق کا علم ہو سکے. تو ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.